دل کی گہرائیوں سے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سید الوظیفہ ہے، تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ قرآنی آیات کے بعد اگر کوئی وظیفہ معتبر ہے تو وہ درود شریف ہے۔ جو چاہتا ہے، آج دنیا میں ہر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اگر داؤد نگر کے ہیں تو پرکاش چندرا سے قریب ہو جائے، اور اورنگ آباد کے ہیں تو وہاں کے نیتاؤں سے منتریوں سے قریب ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عارضی زندگی کے بعد جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں آپ سید المرسلین آقا رحمت کے قریب ہو جائیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ کل بروز قیامت اتنا میرے قریب ہوا۔ اور آقا رحمت جانتے تھے کہ آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی منافع کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو آقا رحمت نے فرمایا کہ جو ایک بار درود شریف پڑھے گا اس کا پڑھنا رائے گا نہیں جائے گا۔ جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے۔ درود شریف بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ شاعر کہتا ہے درود پڑھو مومنو، درود پڑھو مومنو قرینے سے دور خود ہی چلے آئیں گے۔ آئیے ایک بار آپ کی رت و محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت کریمہ جو آپ نے ہمیشہ اپنے خطیبوں سے، مسجد کے اماموں سے سنی ہے اور سنتے آئے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ محفل پاک اصال ثواب کے موقع سے سجائی گئی ہے، اور اسی موقع سے، اسی مناسبت سے یہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واضح فرمان ہے کہ ہر جان کو، ہر زندگی کو موت آنی ہے اور یہ دنیا فانی ہے۔ آپ دنیا کے تمام مذاہب کو، تمام دھرم کو، تمام قوموں کو، چاہے وہ غیر مسلمین ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، مجوسی ہو، یہود و نصارہ ہو، نصرانی ہو، جن کو دیکھ لیں وہ آپ کی باتوں سے، اسلامی چیزوں سے ہٹتے نظر آئیں گے، اسلامی فلسفے سے وہ دور ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو وہ غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کا اس آیت کریمہ پر اتفاق ہوتا ہے کہ بے شک یہ قرآن کا جو فرمان ہے کہ ہر جان کو موت آنی ہے، یہ فرمان حقیقت ہے اور یہ ہم بھی مانتے ہیں اور دیگر مذاہب والے بھی مانتے ہیں۔ قرآن کا ایسا فرمان ہے جسے ہم تو مانتے ہی ہیں، غیر مذہب بھی مانتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے، ہر زندگی کو موت آنی ہے اور یہ دنیا فانی ہے۔ جب موت آنی ہے تو کیوں نہ ہم دنیا میں رہ کر اس جگہ جانے کی تیاری کر لے کہ جس جگہ سب کو جانا ہے، جس جگہ ہر کو جانا ہے، اور اسی جگہ جانے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اگر آسان زبان میں آپ کو سمجھا دیں تو یہ ایگزامینیشن ہال ہے، ہم لوگ پریچھا گاہ میں ہیں اور یہاں اپنے اپنے اعمال کو تیار کر رہے ہیں۔ کوئی کم تیار کر رہا ہے، کوئی زیادہ تیار کر رہا ہے، اور یہ سب کا نتیجہ آپ کو آخرت کے دن، حشر کے دن پیش کیا جائے گا۔ آپ کے اعمال کے نتائج کچھ تو دنیا میں نظر آتے ہیں، کچھ دنیا سے جانے کے بعد بھی نظر آتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
جو اصل عمل کا جو فائدہ ہوگا وہ یہاں سے جانے کے بعد ہوگا۔ علامہ امجد ریاضی جنہیں مصنف بہار شریعت علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کہا جاتا ہے، صدر الشریعہ علیہ رحمہ سے لوگوں نے دریافت کیا حضور یہ دنیا عارضی ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا دنیا تو عارضی ہے، کیوں نہ ہوشیار بنو، ہوشیار بنو، کیا کرو؟ ہوشیار وہی ہے علماء کے نزدیک اور قرآن و حدیث کے نزدیک ہوشیار اور عقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی اور اپنے اعمال کو بہتر رکھو، اپنے اعمال کو، اپنے اذہان کو، اپنے فکر کو، اپنے خیال کو بہتر رکھیں۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں سے مر کر جانا ہے، قبر کی منزل کو بھی طے کرنا ہے، اس کے بعد حشر کی منزل آئے گی اور قبر کی منزل ہی پھنس گئی تو سارا معاملہ ہی پھنس جائے گا۔ آج یہ جو مسلمان ہیں اپنے آپ پر غور کریں، ہم موت کو کتنا یاد کرتے ہیں اور موت کی کیا تیاری کرتے ہیں۔ ارے موت کی تیاری کرو اس لیے کہ مر کر جانا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں اعمال کی ضرورت ہے۔ تو موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ ہم خداوند تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے رہے، اس کے فرمان پر عمل کرتے رہے، نمازوں کو پڑھتے رہے، قرآن کو پڑھتے رہے، حج و صدقات کو دیتے رہے، مال ہے تو صدقات کرتے رہے، صدقات نافلہ دیتے رہے۔ جب آپ اس طرح سے خیر خواہی بھی کریں گے اور جو آپ پر ضروریات دنیا کے معاملات ہیں ان سبھی کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں بھی معاملات آسان ہو جائیں گے اور حشر کے بھی معاملات آسان ہو جائیں گے۔ موت کا تذکرہ آج جب ہوتا ہے تو لوگوں پر ویسا فکر اور ویسی سوچ نہیں جاتی ہے، اور آج کے جو لوگ ہیں وہ موت کو یاد بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں جانا ہے یہ بھی نہیں سوچتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے شہنشاہ اور بادشاہ اس زمانے سے چلے گئے، لوگوں نے ان کی تاریخ سے بھی عبرت نہیں لیا۔ موت کا تذکرہ اس زمانے میں جب صحابہ کرام کے درمیان ہوتا تھا، وہ صحابہ کرام کوئی صداقت میں افضل ہے، کوئی عدالت میں افضل ہے، کوئی سخاوت میں افضل ہے، کوئی ولایت میں افضل ہے۔ وہ صحابہ کرام کہ جنہیں زمانہ فاروق اعظم کہتا ہے، وہ صحابہ کرام جن کے زمانے میں شام بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، مصر بھی فتح ہو گیا، وہ سیدنا فاروق اعظم، وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ جن کو سرکار نے کہا کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عمر جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، وہ صحابہ کرام جنہیں حضور اور کوئی نہیں، وہ صحابہ کرام جنہیں خود حضور نے کہا کہ تم سب جنتی ہو، لیکن جب ان کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا سیدنا فاروق اعظم کے سامنے تو وہ رونے لگتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں، اگر روز قیامت ہم پھنس گئے تو کیا ہوگا۔ ویسے صحابہ کرام جن پر جنت واجب ہو گئی ہے، جنہیں آقا نے جنتی کہہ دیا ہے، ویسے صحابہ کرام فکر مند ہے۔ لیکن آج کا مسلمان، آج کے نوجوان نہ موت کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں پرانی تاریخوں سے عبرت لینی چاہیے کہ بڑے بڑے شہنشاہ گزر گئے جو سوچتے تھے کہ ہماری حکمرانی ہمیشہ رہے گی، ہماری شہنشاہی ہمیشہ رہے گی، لیکن جب موت نے گرفت کیا تو سب زمین دوش ہو گئے،
ان سے عبرت لینی چاہیے. ہمارے اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر رکھنا چاہیے. جب آپ بہتر رکھیں گے، جب اپنے معاملات کو بہتر رکھیں گے، اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں گے، اپنے کردار کو بہتر رکھیں. اس زمانے میں رہ کر یہ سوچیں کہ ہم سے ہمارا پڑوسی نہ خوش ہو، ہم سے ہمارے پڑوسی کے حقوق نہ ضائع ہو جائے. یہ سمجھیں کہ اخلاقیات کو قائم رکھے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک گھر سے لے کر 40 گھر تک وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں. اس 40 گھر سے اس 40 گھر اس کا پڑوسی ہے. اس طرح ایک ضلع، ایک صوبہ، ایک ملک ایک دوسرے کا پڑوسی ہوتا ہے. آج لوگ موت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے ہیں. آج ہم آخرت کو بھول گئے ہیں، اس لیے ہم ناجائز کام کرنے لگے ہیں، اس لیے حرام کی کمائی کو کمانے لگے ہیں، اس لیے ہم جھوٹ کو بولنے لگے ہیں، اس لیے پڑوسیوں کو ستانے لگے ہیں، اس لیے زمینوں کو ہم دبانے لگے ہیں، ایک دوسرے کے حق کو مارنے لگے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم موت کو بھول گئے ہیں، ہم آخرت کی فکر کرنا بھول گئے ہیں. اگر ہم آخرت کی فکر کرتے، اگر ہم موت کو یاد کرتے، نہ کسی کے پیسہ کو دباتے، نہ کسی کی زمین کو رکھتے، نہ کسی کو ستاتے. آج آپ غور کریں، اگر کوئی آپ سے چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اسے دبانے پر پڑ جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کرے. حقوق اللہ کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اسے معاف نہیں کروں گا. اس لیے اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر رکھیں. اور جب بہتر رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بھی بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کامیاب و کامران ہوں گے. بس کچھ دیر آؤ اور آپ مجھے سماج کریں. جب انسان مرتا ہے تو اسے ہم قبر میں دفن کرنے کو لے جاتے ہیں. دفن کرنے سے پہلے جب انتقال ہو جاتا ہے تو علاقے میں خبر دی جاتی ہے کہ فلاں شخص، فلاں لوگ انتقال کر گئے ہیں، یا فلاں فلاں انتقال کر گیا ہے. تو انتقال کر کے آج کا المیہ کیا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ واجب کفایہ ہے، کسی ایک نے ادا کی سب کی ادا ہو گئی. ہرگز نہیں. آقا رحمت کا فرمان ہے کہ جنازے میں شرکت کیا کرو. آپ کہیں گے میرا کیا فائدہ؟ جنازے میں شرکت کرو. شرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. اب کچھ جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والے کے حلقے میں شامل ہونے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور کچھ جنازہ ایسا ہوتا ہے کہ شامل ہونے والوں کے صدقے میں اس مرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. جنازے میں شرکت کیا کرے. جب انسان کو قبر میں اتار کر، اور جب ہم اور آپ لوٹ جاتے ہیں، بس 5 منٹ، جب کوئی انتقال کرتا ہے، نماز ہوتی ہے، اسے قبر میں اتار کر جب ہم اور آپ لوٹ جاتے ہیں تو یہ قبر ایسی منزل ہے، یہ گرچہ طے ہو گئی تو آخرت تک کے لیے اسی قبر میں آسانی ہو جاتی ہے. جب انسان کو قبر میں لٹا کر اسے دفن کر کر جب واپس ہوتے ہیں، ایک سوال زیادہ آتا ہے لیکن 3 سوالوں کو رکھا گیا. پہلا سوال ہوتا ہے من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ ایمان پر مرنے والا فرما دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ. بس توجہ دے آپ پاس. دوسرا سوال ہوتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ مان دین ہوگا، وہ کہہ دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میں مجوسی اور نصرانی نہیں. تیسرا سوال ہوتا ہے، اسی پر اس کے حشر کی منزل طے ہوتی ہے. تیسرا سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے. یہ ایسا سوال ہے، اس کو آپ پاس کر گئے تو قبر میں بھی آرام ہوگا اور حشر میں بھی راحت ملے گی. تیسرا سوال ہوتا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا رجل.
ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جو حضور کو غیب نہ جانتا ہوگا، حضور کو جانتا ہوگا کہ اللہ کی عطا سے آقا سب کچھ جانتے ہیں، آقا کو علم غیب ہے، ہمارے نبی علم غیب کی خبر اللہ کے بتانے سے رکھتے ہیں، وہ تو وہاں کامیاب ہوگا۔ لیکن جو دنیا میں کہتا تھا کہ حضور ہمارے طرح تھے، بڑے بھائی تھے معاذ اللہ، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ ارے بخاری کی حدیث ہے کہ حضور مدینہ میں رہ کر جو جنگ موتا ہو رہی تھی وہاں کی خبر دے رہے ہیں۔ آج آپ میپ پہ ڈالیں، مدینہ سے موتا کا فاصلہ 2000 کلومیٹر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ آخر میں میرا منہ بولتا بیٹا حضرت زید بھی جھنڈا اٹھائے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضور صحابہ کی مجلس میں موتا کی خبر دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ صحابی جو حضور کے تربیت اور فیض یافتہ تھے، انہوں نے نہ کہا کہ حضور آپ اتنی دور کی خبر کیسے دے رہے ہیں، اور آج کا یہ انسان جہاں دیوبند ہے وہاں جا کر چند کتابیں پڑھ کر کہتا ہے کہ آقا کو خبر ہی نہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے۔ جب دوسرا سوال ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، ذہن حاضر رکھیے گا، بڑا اچھا سوال ہے۔ حضور صاحب ملت مصنف کتب کثیرہ سے یہ پوچھا، حضور ہم کیسے جانے مرنے کے بعد آقا قبر میں آتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت نے کہا مر کے دیکھو معلوم چلے گا کہ آتے ہیں۔ احمد صابر قادری یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ کسی سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف کی نہیں ہے، یہ قرآن کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے جسے بخاری شریف کہتے ہیں، اس کی عبارت ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہاں ہاذا استعمال ہوا ہے، علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ ہاذا استعمال وہی ہوتا ہے جب وہ شخص موجود ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو جو آقا پہ درود و سلام بھیجتا تھا، جو آقا کو حاضر و نافی جانتا تھا، یہ سوال سن کر وہ کہہ دے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام، شمع پر میں ہدایت پہ لاکھ سلام۔ اور سنیے، جب یہ سوال ہوتا ہے تو آقا روایت میں ہے، کتابوں میں آیا کہ خود حضور بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں، اگر نہیں تو دوسری معتبر روایت کو لیا جائے تو مفسرین نے فرمایا کہ کوئی داؤد نگر میں مرتا ہے تو داؤد نگر سے لے کر روضہ رسول تک کے سارے حجابات کو اور یہاں کہتا ہے یا نبی سلام علیکم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفسرین بڑے بڑے مجددین جو اعلیٰ حضرت سے پہلے گزرے، اگر آپ اعلیٰ حضرت کو نہ بھی مانتے ہو، ان سے پہلے درجنوں مجدد گزرے، کہیں کہ اگر آقا کو بنفس نفیس قبر میں جلوہ گر نہ مانتے ہو تو یہ مفسرین کا اجماع ہے، قرآن و حدیث میں ہے، جو کہیں بھی مرتا ہو اس کے قبر سے لے کر آقا کے روضے تک کہ جتنے حجابات ہیں، جتنے پردے ہیں، تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور مرنے والے کو اسی قبر سے مدینہ کے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہی تو ہے جن پر ہم درود پڑھتے تھے، یہی تو ہے جن پر ہم سلام پڑھتے تھے، یہی تو ہے جن کی شریعت پر ہم عمل کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسول۔ جواب دے دیتا ہے اللہ اس کے لیے نبی بچھونے کے بچھاؤ
जन्नत की जानिब इसके खबर की खिड़कियों को खोल दो, फिर वो हश्र तक यानी क़यामत तक इसी में इत्मीनान और सुकून के साथ रहना। शायद कहता है बातें तो बहुत है, लेकिन मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। शायद कहता है बेहद में इसके रुखे शाह का दाग लेकर चले, क्या बात है। बेहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह। क्या भटक सके तो ये सुराग लेके चले, और जनाब बनेगी बहुत बाने चार इलाज की खबर, जो अपने सीनों में ये चार बात लेके चले। वालेकुम अस्सलाम।